السلام علیکم ساتھیو، میں فیضان رضا آپ سبھی کا ایف آر نالج نیٹ ورک میں سواگت کرتے ہیں۔ آج کا یہ جو ویڈیو ہے بہار بورڈ کلاس 10th کے بچوں کے لیے خاص کر یہ مؤثر ثابت ہونے والی یہ ویڈیو ہے۔ آج اس سبق میں ہم سید محمد جعفری کے بارے میں ہم سبھی گفتگو کریں گے، ان کے حیات و خدمات کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا سبق سید محمد جعفری، اور ان کا جو سبق آپ کے نصاب میں شامل ہے کھڑا ڈنر، اس کے اوپر بھی کچھ باتیں کریں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ سبھی اسٹوڈنٹ ہمارے اس ویڈیو کو اچھی طریقے سے دیکھتے ہوں گے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے ہوں گے۔ تو آج کا ہم سبق اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سید محمد جعفری کہہ رہے ہیں اصل نام سید محمد جعفری ہے۔ ان کا اصل نام کیا ہے؟ سید محمد جعفری ہے۔ اس نام سے مشہور بھی ہے اور اسی نام سے مشہور بھی ہیں سید محمد جعفری کے نام سے ہی۔ ان کی پیدائش کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ 1905 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ کب پیدا ہوئے؟ 1905 عیسوی میں۔ یہ سبھی پوائنٹ ہے، اس کو آپ یاد رکھیں گے۔ 1905 عیسوی میں یہ پیدا ہوئے۔ جائے پیدائش لاہور ہے، یعنی جہاں یہ پیدا ہوئے پیدائش ہونے کی جگہ کیا ہے؟ لاہور ہے۔ جائے پیدائش مطلب پیدائش کی جگہ۔ والد کا نام سید محمد علی جعفری تھا۔ ان کے والد کا نام کیا تھا؟ سید محمد علی جعفری۔ سید محمد علی جعفری۔ سید محمد جعفری کی تعلیم و تربیت پھوپھی زاد بھائی سید محمد عبداللہ رضوی کے زیر سایہ ہوئی۔ کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ سید محمد جعفری نے جو اپنی تعلیم و تربیت حاصل کی، ان کے پھوپھیرے بھائی، پھوپھی زاد بھائی جو تھے، ان کا نام کیا تھا؟ سید محمد عبداللہ رضوی۔ انہی کے زیر سایہ ہوئی، یعنی انہی کے انڈر میں رہ کر ہوئی، انہی کی سرپرستی میں ہوئی۔ یہ خود ہی شعبہ تعلیم و تدریس سے وابستہ تھے۔ ان کا شمار بھی اپنے وقت کے اعلیٰ تعلیم یافتہ صاحب کردار اور اساتذہ میں تھا۔ کہنے کا مطلب کیا ہے کہ سید محمد جعفری کے جو پھوپھی زاد بھائی تھے سید محمد عبداللہ رضوی، ان کا شمار اس وقت کے اعلیٰ تعلیم یافتہ کردار استاد میں تھا، یاد رکھیں گے۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ جعفری نے ابتدا میں عربی، فارسی اور انگریزی کی تعلیم حاصل کی۔ یعنی کہ شروع میں انہوں نے کون سی تعلیم حاصل کی؟ عربی، فارسی اور انگریزی۔ عربی، فارسی اور انگریزی کی تعلیم حاصل کی۔ عربی، فارسی اور انگریزی کی تعلیم حاصل کی۔ 1922 عیسوی میں میٹرک کا امتحان امتیازی نمبر کے ساتھ 1922 میں میٹرک کا امتحان امتیازی نمبروں کے ساتھ پاس کیا، یعنی اعلیٰ نمبر، امتیازی نمبر بولتے ہیں بہت بہترین نمبر، ٹاپر نمبر کے ساتھ انہوں نے پاس کیا۔ کب؟ 1922 میں۔ تو اب آپ سے یہ کوشچن کیا جا سکتا ہے کہ سید محمد جعفری نے میٹرک کا ایگزام کب پاس کیا؟ تو آپ کہیں گے 1922 عیسوی۔ یہ سبھی پوائنٹ کی باتیں ہیں، اس کو یاد رکھیں گے۔ پھر ریاضی، کیمیا اور طبیعیات کا ہندی مضامین کے ساتھ BSc آنرس کی ڈگری لی۔ اب پھر ریاضی کیا، یعنی میتھمیٹکس کی پڑھائی کی، کیمیا اور طبیعیات کا ہندی مضامین کے ساتھ BSc آنرس کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد آرٹس کی طرف متوجہ ہوئے اور فارسی میں MA کرنے کے بعد انگریزی ادبیات میں MA کی سند لی۔ سید محمد جعفری کو تصویر کشی، خطاطی اور مصوری سے بھی دلچسپی تھی۔ یعنی سید محمد جعفری کیا تھے؟ تصویر کشی بھی کرتے تھے، یعنی تصویر وغیرہ بھی بناتے تھے۔ خطاطی اور مصوری میں بھی ان کو خاصی دلچسپی تھی، یعنی کسی چیز کو بنانے میں، جس کو آرٹ بولتے ہیں، چترکلا بولتے ہیں، یہ سمجھ لیجئے۔ انہوں نے اس فن میں بھی مہارت حاصل کی۔ کالج آف آرٹس میں داخلہ لیا اور عبد الرحمن چغتائی اور فیروز الدین جیسے ماہرین فن سے کسب ہنر کیا۔ اب انہوں نے کون سے ماہر سے انہوں نے کچھ نالج لیا؟ تو کہہ رہے ہیں عبد الرحمن چغتائی اور فیروز الدین جیسے ماہر فن سے کسب ہنر لیا، ان سے کچھ ہنر سیکھا۔ محکمہ اطلاعات کے اہم منصب پر فائز رہے۔ محکمہ کی طرف سے تہران بھی گئے۔ کہاں گئے؟ تہران بھی گئے۔ سن 1966 عیسوی میں سبکدوش ہوئے۔ 1966 عیسوی میں یہ سبکدوش ہو گئے۔ 7 جنوری 1976 کو سید محمد جعفری کا انتقال ہوا۔ کب انتقال ہوا؟ 7 جنوری 1976 عیسوی کو
سید محمد جعفری کا انتقال ہوا۔ شوخی تحریر سید محمد جعفری کی مزاحیہ شاعری کا مجموعہ ہے۔ مزاحیہ شاعری کا مجموعہ کا نام کیا تھا؟ شوخی تحریر، یاد رکھیں گے۔ کہہ رہے ہیں کہ جعفری کی زبان میں پختگی اور چاشنی بھی عروض و وزن اور الفاظ و تراکیب پر بھی پورے اترتے ہیں۔ یہ سبھی ان کی یعنی خصوصیتیں ہیں۔ اب آپ کے نصاب میں شامل ان کا جو کھڑا ڈینر ہے اس کے بارے میں ہم سبھی پڑھیں گے۔ کھڑا ڈینر میں یعنی کہ سید محمد جعفری نے کیا کہا ہے، کس چیز کے اوپر انہوں نے بحث کی ہے، تو بس یہ پورے نظم کو تو سمجھانے میں زیادہ ٹائم لگے گا، بس اس کی جو خاص پہلو ہے اس کو میں بتا دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، اس کھڑا ڈینر جو یہ نظم ہے، یہ نظم کھڑا ڈینر جو ہے، اس نظم میں سید محمد جعفری نے اپنے مخصوص مزاحیہ انداز سے کھانا کھانے کے اس جدید وضع کو مزاح کا نشانہ بنایا ہے۔ یعنی جو نئے دور میں جو ابھی چل رہا ہے نا، شادی وادی میں کھڑے کھڑے کھانے وانے کا معاملہ جو ہو رہا ہے، اکثر جگہ پہ یہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ اسی کے اوپر انہوں نے مزاحیہ نشانہ بنایا ہے، کچھ یعنی کہ ہنسی مذاق کرتے ہوئے انہوں نے اس کھانے کے طریقے کو یعنی مزاح کے ذریعے نشانہ بناتے ہوئے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اب یہ جو کھانا ہے یہ کس نے رائج کیا تھا؟ تو یہ انگریزی میں بوفٹے ڈنر کہا جاتا ہے۔ اس کو کھڑے ڈنر کو بوفٹے ڈنر کہا جاتا ہے۔ یہ طریقہ طعام مغرب کی تہذیب سے مستعار ہے، یعنی مغربی تہذیب سے ہی اس ڈنر کو لیا گیا ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ اس کا یعنی باکس ڈنر بھی اس کو بولتے ہیں، باکس سسٹم بھی بولتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ ہماری مشرقی تہذیب کے لیے نامناسب ہے۔ اصل میں یہ جو کھانے کا جو سسٹم یہ ہمارے تہذیب کے لیے صحیح نہیں ہے، لیکن عالمی سطح پر جس طرح مغربی تہذیب و معاشرہ کے اثرات عام ہوتے جا رہے ہیں، اس کی لہر کھانے کی وجہ اور اس کے طریقے پر پڑ چکی ہے۔ یعنی دھیرے دھیرے لوگ پیسے والے ہوتے جا رہے ہیں تو اپنا طریقہ بدلتے جا رہے ہیں، تو یہ سبھی جو ہے نا مناسب طریقہ نہیں ہے، اور اس کی لہر کھانے کی وجہ اور اس کے طریقے پر پڑ چکی ہے۔ چنانچہ آج بوفے ڈنر کا طریقہ بھی ہمارے یہاں عام ہو چکا ہے، ہمارے یہاں بھی یہ سب رائج ہونے لگا ہے۔ شاعر اس وضع کو اچھا نہیں سمجھتے، انہوں نے کھڑا ڈنر کے عنوان سے نظم لکھ کر اس کو مذاق اڑایا ہے۔ اس کا کیا کیا ہے؟ مذاق اڑایا۔ 5 بندوں کی اس نظم میں انہوں نے بوفٹے ڈنر میں منہمک شرکا کی مختلف تصویریں پیش کی ہیں۔ تو اس طریقے سے اس ڈنر کے اندر میں بحث کی گئی ہے اس نظم کے اندر میں۔ تو اب آگے چلتے ہیں، کیا کچھ لکھا ہوا ہے، بہت آسان لفظ ہے، ایسے بھی آپ کو سمجھ میں بات آ جائے گی کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ کہہ رہے کہ کھڑا ڈنر ہے غریب و دیار کھاتے ہیں، بنے ہوئے شترے بے مہار کھاتے ہیں، اور اپنی میز پر ہو کر سوار کھاتے ہیں، کچھ ایسے شان سے جیسے ادھار کھاتے ہیں۔ شکم غریب کی یوں فرسٹ ایڈ ہوتی ہے، ڈنر کے سائے میں فوجی پریڈ ہوتی ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، جس طریقے سے فوجی پریڈ کھڑے ہو کر کے پریڈ کرتے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے لوگ یعنی کہ باکس سسٹم لگا ہوا ہوتا ہے، لوگ لائن سے کھڑے رہتے ہیں، پلیٹ اٹھاتے جاتے ہیں اور کھانا نکالتے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ تیز ہوتے ہیں، اچھی اچھی چیز کو کھا لیتے ہیں، کچھ کمزور ٹائپ کے ہوتے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، یہی ساری چیزیں بتایا گیا ہے۔ کھڑے ہیں میز کنارے جو ایک پلیٹ لیے، جو ٹیبل کے کنارے جو ایک پلیٹ لیے ہوئے کھڑا ہے، وہ کیا کرا ہے؟ انہی نے کوفتے اپنے لیے لپیٹ لیے، وہ اپنے لیے سارا کوفتہ اٹھا لیتا ہے۔ ادھر ادھر کے جو کھانے تھے سب سمیٹ لیے، کھڑا تھا پیچھے سو میں رہ گیا پلیٹ لیے۔ میں میز ہو گئی، یہ میز ہو گئی خالی، اب اور کیا ہوگا؟ پلاؤ کھائیں گے احباب فاتحہ ہوگا۔ تھی ایک مرغ کی ٹانگ اور رقیب لے بھاگا، میرا نصیب بھی جاگا پر دیر سے جاگا۔ رقیب کا مطلب ہوتا ہے دشمن، یاد رکھیں گے۔ کباب اٹھایا تو اس میں لپٹ گیا دھاگا، ڈنر یہ کیا کہ نہ پیچھا ہے جس کا نے آگا۔ یہ ڈنر کیسا ہے، نہ اس کا پیچھا ہے نہ اس کا آگا ہے۔ یہ کیا خبر تھی میں آیا تھا جب ڈنر کھانے، حقیقتوں کو
حقیقتوں کو سنبھالے ہوئے ہیں افسانے۔ حقیقتوں کا نہ کہنا زمانہ سازی ہے، یہ شخص دیکھنے میں بڑا نمازی ہے، یہی اڑائے گا مرغی جو موٹی تازی ہے، ڈنر یہ کیا ہے یہ گھوڑ دوڑ کی سی بازی ہے، لگائی بھوک میں مہمیز جس نے پار ہوا، نہیں تو میری طرح سے ڈنر میں خار ہوا۔ دیکھیے یہ سب مزاحیہ انداز میں اس کی یعنی برائی پیش کر رہے ہیں۔ وہ ایک میز خواتین گرد صف آرا، وہ ایک میز خواتین گرد صف آرا، لبوں سے ان کے رواں گفتگو کا فوارہ، خوب باتیں بڑ بنا رہی ہیں۔ میں ایک گوشے میں سہما کھڑا ہوں بیچارہ، میں ایک کونے میں کھڑا ہوں، شاعر کہہ رہا میں ایک کونے میں کھڑا سہما سا بیچارہ، کہ یہ ہٹیں تو اٹھاؤں میں نان کا پارا، اسیر حلقۂ خوباں جو مرغ و ماہی ہیں، تو ہم شہید ستم ہائے کم نگاہی ہیں۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ جو نظم ہے اس میں بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ یہاں پر شاعر نے کس طریقے سے اس کھڑے ڈنر کی مزاحمت کی ہے، مذاق اڑایا ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ ہم سبھی کے لیے یہ کھڑا ڈنر معتبر نہیں ہے، ہماری تہذیب کے لیے صحیح نہیں ہے۔ اس طریقے سے سید محمد جعفری نے لوگوں کو خبردار کرنے کی کوشش کی ہے۔ چلیے پھر اگلے ویڈیو میں ہم سبھی اگلے سبق کو پڑھیں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔